خیبر پختونخوا کے نئے چیف منسٹر سہیل آفریدی، جن کا اب پورا نام جب آپ دیکھتے ہیں ان کی طرف سے جو بیانات آتے ہیں، محمد سہیل آفریدی ہے، انہوں نے دمادم مست قلندر شروع کیا ہوا ہے۔ مرکز کے ساتھ انہوں نے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں اور سینگ پھنسا کر وہ ٹکریں بھی مار رہے ہیں۔ ٹکریں ابھی جو مار رہے ہیں وہ تھوڑی سی چھوٹی ہیں، بعد میں دھماکہ خیز قسم کی ٹکروں میں یہ تبدیل ہو سکتی ہیں۔ تو ٹکروں کے اندر انہوں نے پہلی ٹکر جو ماری ہے وہ یہ کہ مرکز پر الزام عائد کر دیا ہے کہ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ تباہی و بربادی کا شکار ہیں دہشت گردی کے ہاتھوں۔ دہشت گردی کیوں پھیل رہی ہے، اس کا انہوں نے ایک زاویہ دیا کہ پولیس کی جو ناقص حالت ہے ساز و سامان کی، اس کا بلیم بھی مرکز کے اوپر جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ہمیں جو بلٹ پروف گاڑیاں دی ہیں ان کے الزام کے مطابق وہ گاڑیاں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں، وہ بوسیدہ ہیں، پرانی ہیں۔ دوسری طرف سے مرکز میں سے جو انٹیریئر منسٹر ہیں، جن کی منسٹری کا دائرہ کار اس تمام ساز و سامان کے حوالے سے بڑا واضح ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ بہترین جدید آلات ہم نے آپ کو مہیا کیے ہیں، اب آپ کی اپنی کارکردگی نہ ہو، یہ میں تشریح آپ کو آگے کر کے بتا رہا ہوں، یہ ان کا بیان نہیں ہے، اب آپ کی اپنی کارکردگی ٹھیک نہ ہو، آپ کی اپنی توجہ نہیں ہو تو پولیس نے کیا کام کرنا۔ اچھا، معاملہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، اب اسمبلی کے اندر سے یہ بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ پوچھے تو صحیح مرکز کے نمائندگان سے کہ اس وقت صوبے کے حالات کیا ہیں، تو اسپیکر صاحب نے اسمبلی کے اندر بیٹھ کر یہ کمٹمنٹ دیا۔ اس کی پہلی میٹنگ ہونی تھی، بیچ میں یہ وزیر اعلیٰ صاحب کا ریزائن آ گیا، پھر الیکشن پروسیس آ گیا، تو اب چونکہ نئے وزیر اعلیٰ صاحب منتخب ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں جلد ہی اس پہ جو ہے نا بحیثیت چیئرمین اس کمیٹی کو بلاؤں گا، آئی جی سے بھی بریفنگ لیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کور کمانڈر سے بھی بریفنگ لیں گے اس موضوع پہ۔ تو اب کور کمانڈر اور آئی جی، میرا خیال ہے آئی جی ایف سی کی بات کر رہے ہوں گے، وہ شاید آئی جی پولیس کی بات نہ کر رہے ہوں، لیکن دونوں جو ہیں وہ دہشت گردی کے معاملات سے بخوبی واقف ہیں۔ تو آئی جی ایف سی اور کور کمانڈر اور آئی جی پولیس اب جو مرکز کے نمائندگان کے طور پہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صوبے کی اسمبلی کے سامنے جا کے بتائیں گے جی کہ آپ نے صوبے کے حالات کو اگر درست کرنا تو یہ اس کے کازز ہیں۔ دوسری طرف سہیل آفریدی کا جو اپنا ماننا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک لویا جرگہ کرنا ہے، بہت بڑا جرگہ کرنا ہے، اور جرگہ کر کے میں نے امن و امان قائم کرنا ہے، اور میں نے صوبے کو بہترین اور جدید جو آلات ہیں پولیسنگ کے اور لا انفورسمنٹ کے وہ بھی آپ نے مہیا کرنے ہیں۔ لیکن ساتھ میں مرکز کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں فنڈز نہیں دے رہے۔ مرکز سے اگر ہم بات کریں تو وہ جو فنڈز کی تعداد بتاتے ہیں وہ بلینز اینڈ بلینز ہیں، وہ اتنے ارب ہیں کہ شاید وہ ایک خرب بن جاتے ہیں اگر آپ اس کو سٹریچ کریں۔ پچھلے 13 سال کے اندر خیبر پختونخوا کو دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو مدد فراہم کی گئی ہے، جو ڈیولپمنٹ کے فنڈز دیے گئے ہیں، گورنر کے پی سے جب ہم بات کریں تو ہمیں بتاتے ہیں جی یہ خام خواہ کہ آپ نے سیاسی طور پر بحث چھیڑ دی ہے، اس بحث کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صوبے کو مرکز کی طرف سے وہ تمام مدد مل رہی ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کی زندگی درست کر سکتا ہے۔ اب سہیل آفریدی نے جو اپنے لیے نیا پالیسی کا ایک پیرامیٹر بنایا ہے، اب اس کا امتحان شروع ہو گیا۔ پہلا تو امتحان یہ ہوگا کہ جب کور کمانڈر کو بلایا جائے گا تو وہ اسمبلی کے سامنے آ کر ان کیمرہ ہی بھلے ہوں، وہ کیا بریفنگ دیں گے۔ نمبر 2، بریفنگ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ نمبر 2، جب وہ بریفنگ دیں گے تو کور کمانڈر کی جو بریفنگ ہوگی وہ فارمیشن کمانڈرز کے اندر جو باتیں طے ہوتی ہیں اس سے مختلف تو نہیں ہوگی، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو بریفنگز ہیں ان سے مختلف تو نہیں ہوگی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پشاور کے اندر جا کر آپ کو واضح انداز سے بتا دیا ہے کہ دہشت گردی کا اوریجن کیا ہے، دہشت گردی کیوں ہوتی ہے اور قربانیاں ہمیں کیوں دینی پڑتی ہیں۔ تو یہ تصور کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو بریفنگ ہے اس سے مختلف کور کمانڈر کی بریفنگ ہوگی، میرے خیال میں خام خیالی ہے، میرے خیال نہیں بلکہ مجھے یقین ہے۔ اور جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے دہشت گردی کے معاملات کے اوپر مکمل اور واضح الفاظ میں پشاور میں بیٹھ کر بتایا کہ دہشت گردی کیوں ہوتی ہے، تو آپ کو یاد ہے کہ ان کے بارے میں کیا کیا تمسخرانہ رویے اپنائے گئے تھے، کیا کیا تقریر کے اندر ان کے بارے میں باتیں کی گئی تھیں، اور بتایا گیا تھا کہ ایک شخص آیا تھا وہاں سے اور آ کے یہاں پر اس نے یہ بات کی اور اس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے، اور میمز بنائیں گی۔ تو جب فوج کا نمائندہ، اب ڈی جی آئی ایس پی آر فوج کی نمائندگی کر رہا ہے، اس کی اپنی پالیسی تو نہیں ہے، وہ بطور شخصیت ایک افسر ہے، لیکن اس شخصیت کا ایک دائرہ کار ہے،
اس کے آفس کی ذمہ داری ہے جس کو وہ نبھا رہا ہے، تو کور کمانڈر بھی ویسے ہی آفس کی ذمہ داری نبھائے گا، آئی جی بھی اپنی آفس کی ذمہ داری نبھائے گا۔ تو اب جو ذمہ داری نبھا رہا ہے، فوج کی نمائندگی کر رہا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے، آپ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں اور آپ اس کا عام زبان میں توا لگاتے ہیں، میمز بناتے ہیں، اس کو ٹرول کرتے ہیں، اور اس کے برابر کا جو افسر بیٹھا ہے جس نے وہی بات کرنی ہے اس کو آپ بلا کے اسمبلی کے سامنے اور کہیں گے جی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے۔ تو ایک تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ فوج کی طرف سے جو آواز آ رہی ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی نے آلریڈی آرٹیکولیٹ کر دی ہے، کوئی فوج کا افسر اور جوان اس پالیسی سے ڈیویٹ نہیں کرے گا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس فوج کا جو سربراہ ہے جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل، اس سربراہ کے بارے میں آپ کی جماعت کا سربراہ جس کو آپ نے ایک سیاسی دیوتا کا درجہ دیا ہوا ہے، وہ کیا بات کرتا ہے اور آپ اس بات کو کیسے دہراتے ہیں؟ تو جس فوج کے سربراہ سے آپ نے سخت قسم کی لڑائی لی ہوئی ہے اور اس کی ٹرولنگ نیکسٹ لیول پر آپ لے کے جاتے ہیں، اس کے نمائندگان سے آپ دہشت گردی کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ تیسری بات سن لیجئے، جس حکومت کو آپ کہتے ہیں کہ یہ فارغ حکومت ہے، یہ 2 نمبر حکومت ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، یہ بالکل بے اختیار پرائم منسٹر ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، اسی کو آپ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمیں فنڈز دیں، اور اسی سے آپ نے پھر گاڑیاں بھی لینی ہیں، اسی سے آپ نے پھر اسلحہ بھی لینا ہے، اور یہ تمام کام آپ نے کرنا ہے اپنے صوبے کو امن و امان دینے کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ بات بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے طالبان کو واپس بھیجنا نہیں ہے، افغان ریفیوجیز کو آپ نے یہاں سے نکالنا نہیں ہے۔ تو جو افریدی صاحب ہیں وہ باتیں تو بڑی زبردست کر رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے باتوں کے اتنے گنجل ڈال دیے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کو رستہ نہیں ملے گا۔ جب ان کو رستہ نہیں ملے گا تو پھر ایک ہی رستہ ہوتا ہے بات کو توجہ ہٹانے کے لیے اور بات کو تبدیل کرنے کے لیے۔ وہ رستہ کیا ہے؟ کیا مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں نے صوبے کو چلانا کیسے ہے، میں نے پالیسی سازی کیسے کرنی ہے، فوج کے ساتھ کیسے کو ایگزسٹ کرنا ہے، پولیس کو کیسے استعمال کرنا ہے، انتظامیہ کو کیسے چلانا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ میں نے ہزار ایسی باتیں کہیں جو متضاد ہیں۔ تو اب میں نے کرنا کیا ہے؟ پھر میں نے نعرہ مارنا ہے، پھر میں نے کہنا ہے جب آپ تیاری کریں احتجاج کی، اب آپ نکلیں یہاں سے اور اسلام آباد کی طرف چلتے ہیں۔ تو کوئی شخص وقتی طور پر یہ یاد نہیں کرے گا کہ افریدی صاحب آپ تو آئے تھے عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے، امپلائمنٹ دینے کے لیے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنے کے لیے، صوبے کے حالات بہتر کرنے کے لیے، وسائل حاصل کرنے کے لیے، اسلام آباد کا رخ کیوں کر رہے ہیں؟ اس وقت کوئی یہ بات نہیں پوچھے گا۔ تو سہیل افریدی صاحب کے بیانات جو ہیں وہ فی الحال تو مجھے بہت بڑی بڑی بھڑکیں لگتی ہیں، اور ان بھڑکوں کے اندر بھی تضاد ہے، اور اگر انہوں نے مرکز کے ساتھ معاملات درست نہیں کیے اور مشرق اور مغرب کی باتیں کرتے رہے اور دونوں مشرق اور مغرب کو پھر آخر میں آ کے ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کرتے رہے، تو پھر اپنے آپ کو ایک حصار میں لے آئیں گے، اور حصار کو توڑنے کے لیے پھر انہوں نے اسلام آباد کا رخ کرنا ہے اور احتجاج پر تکیہ کرنا ہے، کیونکہ ایک واحد طریقہ ہوگا لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اس کام سے جس کام کے بارے میں یہ کہتے ہیں میں آیا ہوں اور عوام کو مایوس نہیں کروں گا۔ تو جو متضاد رویے ہیں، متضاد پالیسیاں ہیں، متضاد باتیں ہیں، وہ پچھلے چیف منسٹر کی طرح ان کا گھیراؤ کر لیں گی۔ اس مرتبہ جواں سال ہیں، ان کے پاس ان کا خیال ہے کہ زیادہ طاقت اور توانائی ہے اور زیادہ ان کے پاس ایک مینڈیٹ ہے، تو زیادہ سختی کے ساتھ، اور اسلحہ بھی ان کے پاس ذرا زیادہ ہے دوسرے جو چیف منسٹر گئے ہیں ان کی نسبت، تو شاید زیادہ سختی کے ساتھ اسلام آباد کی طرف آئیں، اور پھر آپ نے وہی کرنا ہے جو ٹی ایل پی نے پنجاب میں کرنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بہرحال جو رسپانس ماضی میں آتا رہا تھا وہ اس سے مختلف ہوگا۔ اگر ٹی ایل پی والا اپنا رویہ اپنانا ہے تو پھر ٹی ایل پی والا انجام بھی شاید منتظر ہو۔ یہ وہ پالیسی کے تضادات ہیں جو گلے میں پڑیں گے۔ فی الحال تو جواں سال ہے، نئی ان کو چیئر ملی ہے اور بڑی پاورفل چیئر ہے، بڑا اہم صوبہ ہے، تو ان کو لگتا ہوگا کہ یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کو احساس ہوگا کہ یہ جو کہتے رہے ہیں اس کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا، اور جب سامنا کرتے ہوئے ان کے پاس راستہ نہیں ہوگا تو جائیں گے ٹی ایل پی والی میتھڈالوجی کے اوپر، اور ٹی ایل پی والی میتھڈالوجی کا نتیجہ پھر ٹی ایل پی جیسا ہی نکلتا ہے عموماً۔